مہدی نے حکم دیا ہے تاکہ ان پر عمل کر کے صحیح رنگ میں آپ کا معین و مددگار بنوں۔ چنانچہ میں نے ایک دن نماز فجر سے واپس آ کر لیٹا اور بھی بیدار ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بٹھایا گیا اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھ کر بڑی مسرت سے فرمایا، مبارک ہو، آپ احمدی ہو گئے ہیں۔ پھر مکرمہ عہد البراقی صاحبہ سیریا سے لکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دمشق تشریف لائے ہیں اور پاکستانی دوست دیگوں میں چاول اور دوسرے کھانے بنا رہے ہیں جن کو بعد میں ہمارے گاؤں لے کر جائیں گے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ میرے والد صاحب صالح نامی ایک شخص سے کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الحوار المباشر میں شرکت فرمائیں گے اور تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے تاثر انشاءاللہ جلدی نظارے ہوں گے۔ پھر سامی لماحی صاحب مراکش سے لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دست مبارک مجھے تھامے ہوئے ہے۔ پھر نہایت شیریں اور خوبصورت محبت بھری آواز میرے کان میں پڑی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سامی، ڈرو نہیں، حق تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر مکرمہ عائشہ عبد الکریم صاحبہ کوابیر سے لکھتی ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں کوابیر کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد قریب موجود ہوں اور وہیں پر ایک کمرے میں کافی لوگ جمع ہیں جو اچانک بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں۔ ان کی کثرت عورتوں پر مشتمل ہے اور سخنین شہر کے اسرائیلی عرب لگتے ہیں۔ اس کمرے سے نکلتے وقت وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ کاغذات ہیں جن پر حضور علیہ السلام کے شعر لکھے ہیں۔ خواب میں میرا یہ تاثر ہے کہ وہ لوگ حضور کی تبلیغ سننا چاہتے ہیں اور انہیں تسلی ہو گئی ہے لیکن ابھی بیعت نہیں کی۔ میں خواب میں کہتی ہوں کہ کتابیں کہاں ہیں، ضرور کچھ کتابیں ہونی چاہیے، اور میرے دل میں آیا کہ اب نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ شروع ہوگی اور نئے رستے کھلیں گے۔ ہمیں حضور کی کتب کے مطالعے پر زور دینا چاہیے تاکہ ان مقامی عربوں کو تبلیغ کر سکیں۔ تمیم دکا صاحب لکھتے ہیں، ابو دکا صاحب اردن سے، کہ ایک زیر تبلیغ دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی چاہو اور دعا کرو۔ تمیم صاحب نے دوست کو کہا۔ چنانچہ اسی رات انہوں نے خدا کے حضور دعا کی اور صبح فجر سے پہلے غنودگی کی حالت میں یہ آواز سنی، وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہے۔ انہوں نے اس آواز کو کہا کہ میں یہ جملہ 2 3 4 بار سننا چاہتا ہوں، تو آواز نے کہا کہ کیا تم ایمان نہیں لا چکا؟ میں نے حضرت ابراہیم والا جواب دیا کہ اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب بیدار ہوا تو پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا۔ پھر پروگراموں سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں میں جرأت پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اٹلی کے ایک محمد احمد حسن صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں جو عربی میں پروگرام ہوا تھا، آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے، اس کے بعد ہم سر اٹھا کر چلنے لگے ہیں۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس طرح آپ نے بیان کی ہے، اس کے بعد ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگے ہیں۔ پھر ایک عراق کے قومی شاعر ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ سے احمدی کا تعارف حاصل کیا اور ان کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک ویب سائٹ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں قصیدہ اور خلفاء کے بارے میں لکھا۔ تب انہوں نے جب پڑھا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ احمدی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی سائٹس ہمارے کام کر رہی ہیں۔ عزیز عبد المجید صاحب سوئٹزرلینڈ سے لکھتے ہیں کہ میرا تعلق برما سے ہے۔
خدا کی تقدیر تقریباً 2.5 سال قبل مجھے یہاں لے آئی، جہاں پہلی بار احمدیت سے متعارف ہوا۔ میں عربی زبان اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے MTA کے عربی پروگرامز بہت اچھے لگے جن میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے۔ مجھے اپنے بہت سے سوالات کا کافی شافی جواب مل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت احمدیہ ہی فرقہ ناجیہ اور خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت ہے۔ میری درخواست ہے میری بیعت قبول کریں۔ پھر سعد الفضلی صاحب کویت سے لکھتے ہیں کہ میں غیر احمدی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے دفاع میں صف اول میں کھڑے ہیں، اور باوجود غیر احمدی ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے دفاع میں آپ کو سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، MTA العربیہ، نعرہ تکبیر۔ اسماعیل عدنان صاحب ناروے میں ہیں، وہ عربی کا پروگرام سنتے ہیں وار مباشر، کہتے ہیں کہ میں صوفی ہوں اور تصوف سے مجھے ازحد لگاؤ ہے۔ میں آج دنیا کے تمام صوفیوں کو MTA کی وساطت سے کہتا ہوں کہ آؤ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کلام سارے کا سارا تصوف کے اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے اور دین کا مغز ہے۔ آؤ اور اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ نور السماوات والارض مسلہ نور ہی کا مشکات کی تفسیر پڑھ کے دیکھو کہ کس طرح آپ نے مشکات کی تفسیر کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا، جبکہ دیگر علماء اس سے قاصر رہے۔ بعض احمدی صوفیوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں نوجوانوں میں سے کہ صوفیزم بہت اچھا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ تو صوفیاء جو ہیں، جو عقل مند ہیں صوفی، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ تو اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر شمس الدین صدیق عثمان صاحب کردستان سے لکھتے ہیں، میں نے تقریباً 25 سال قبل خواب میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو چاند کے اندر بیٹھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اب MTA دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے چاند سے اترنے کی تعبیر یہی MTA ہے۔ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، MTA انٹرنیشنل، نعرہ تکبیر۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے بہت ساری بیعتیں بھی ہو رہی ہیں عرب ممالک میں۔ اب پیش کرتا ہوں تاریخ وقف نو کی رپورٹ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال وقف نو کی تعداد میں 1945 کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد اب 39,081 ہو گئی ہے۔ لڑکوں کی تعداد 25,013 ہے اور لڑکیوں کی تعداد 14,000 ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب 1.8 کا ہے۔ پاکستان اور بیرون پاکستان میں جو موازنہ ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ابھی بھی 1 اور 2 کی ہے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، لیکن یہاں جو ہے وہ اس تعداد میں لڑکیاں تقریباً 1 اور سمجھیں 1.5 لڑکے اور 1 لڑکی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ نسبت یہاں کم ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کی نسبت میں جو گیپ ہے وہ کم ہے۔ سالانہ رپورٹ جو ہے ویب سائٹ کی الاسلام.org کی، اس کے مطابق بھی قرآن کریم کا عربی، انگریزی اور اردو زبان میں سرچ انجن مہیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعتی تفاسیر اردو انگریزی زبان میں آن لائن پڑھنے کے علاوہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح مختلف پروگرام ہیں ان کے۔ پریس اینڈ پبلیکیشن نے اس سال کافی کام کیا ہے، اور دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں مرکز سے بھجوائی جانے والی پریس ریلیز کی تعداد 105 ہے۔ مقصد تصاویر میں بھی اللہ کے فضل سے کافی بہتری ہوئی ہے اور اچھی کلیکشن انہوں نے کی ہے۔ احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز نے بڑا کام کیا ہے افریقن ممالک میں جا کر کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا، مسجد